اس سے پہلے ٹینڈر کر کے ایک اور کمپنی کو بھی ڈسٹریبیوشن کا رائٹ دیا جائے کہ کے الیکٹرک کو ساتھ مقابلہ کوئی کر سکے اور کے الیکٹرک کو بھی 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے. کراچی کے شہری ان کے اس رویے سے تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے دے دبا کے جو ہے وہ اوور بلنگ کی ہوئی. لوگ بل لے کے جاتے ہیں, بل کو کاٹ کے صحیح کرتے ہیں, اگلے مہینے پھر وہی آیا. کراچی کو اندھیرے میں ڈھکیلنے کے خلاف 2 گھنٹے کی علامتی دھرنا, تو 3 بجے سے 5 بجے تک ہم یہاں دھرنا دیا کریں گے ڈیلی بیسس پہ. کہ الیکٹرک کا متبادل لانے, اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ. کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہونے تک روز 2 گھنٹے دھرنا دینے کا پلان. دبا کر اوور بلنگ کی جا رہی ہے. عوام تنگ آ چکے. 48 گھنٹے کی مہلت کب ختم ہوگی؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گھن گرج. ادارے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان. کراچی والوں کے صبر کا امتحان. 8 سے 10 گھنٹے بتی غائب رہنا معمول. لانڈھی, قائد آباد, ملیر سٹی, لیاقت آباد سمیت کئی علاقوں میں صورتحال بدتر. کہ الیکٹرک کے عذاب سے کون نجات دلائے گا؟ شہریوں کی دہائی. بجلی جو ہے نا 2 گھنٹے آ جاتا ہے, پھر 3 گھنٹے غائب ہوتا ہے, رات کو بھی غائب ہوتا ہے, دن کو بھی غائب. ہم لوگوں نے احتجاج کیا تو اس کے بعد جو ہے نا اور مزید خراب کر دیا. مزید اور خراب ہو گیا کہ پہلے جو ہے نا 4 گھنٹے جاتا تھا, ابھی 4 سے 6 کر دیا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھر 1 گھنٹے بجلی ہے, پھر 3 گھنٹے نہیں ہے, پھر 4 گھنٹے نہیں ہے. یہ کیا بتائیں یار آپ کو؟ کبھی 2 گھنٹے پہلے جاتے تھے, 1 گھنٹہ جاتا تھا, ابھی تو کوئی ٹائم نہیں. کبھی 5 گھنٹے چلے جاتے, کبھی 6 گھنٹے چلے جاتے. کورونا نے مزید 98 افراد کی جان لے لی. اب تک 4712 اموات. مہلک وائرس سے 2,28,474 شہری متاثر. سندھ میں 92,306, پنجاب میں 81,317 مریض, خیبر پختونخوا میں 27,843, بلوچستان میں 10,766 کیسز. کراچی, پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری. شہریوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندی. حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد ضروری. سماجی فاصلہ اور ماسک پہننے پر پابندی لازم. کورونا کے خلاف نمرد آزما, فرنٹ لائن ورکرز اصل ہیرو. خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کی استعداد کار بڑھا رہے ہیں. وبا پر قابو پانے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے. ماضی میں لوٹ مار کی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچا. اجمل وزیر. شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا. مریم اورنگزیب کی تصدیق. ڈاکٹرز نے 3 ہفتے کے لیے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی. ترجمان مسلم لیگ نون. کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر شہباز شریف کو مبارکباد. لیگی صدر ڈرنا چھوڑیں اور فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کریں. رہنمائی چاہیے تو عثمان بزدار کی بہترین پرفارمنس سے لے لیں. فیاض الحسن چوہان. جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں ملتان نظر انداز نہیں ہوگا. سیکریٹریٹ مکمل فعال ہوگا. عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے. تحریک انصاف نے وعدے کے مطابق منشور پر عمل کر کے دکھایا. شاہ محمود قریشی. گھبرانے کی ضرورت نہیں, ملک میں وافر خوراک موجود. ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان عالمی سطح پر 100 مصنوعات متعارف کرائے گا. وفاقی وزیر فخر امام کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. 5 جولائی 1977 ملک کی تاریخ کا سیاہ دن. ملک میں اب بھی جمہوریت پنپنے کے مراحل میں ہیں. صوبائی خود مختاری کی جا رہی ہے. عوام کے سروں پر بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے. بلاول بھٹو. M8 پر کام کا آغاز اہم ترجیح. 146 کلومیٹر طویل شاہراہ کی تعمیر پر 26 ارب لاگت آئے گی. منصوبے سے کیچ آوران اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کو ترقی ملے گی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ. PRT منصوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے درد سر. پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جون میں دی گئی 7ویں ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. صوبائی حکومت اگلے ماہ تک افتتاح کے لیے پرامید. میٹرو بسز پر سفر کا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا.
शहरियों की तनकीद। अब उम्मीद करते हैं कि ये BRT जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 महीने का क्या है कि 3 साल हो गया, पता नहीं ये बसें कभी चलेगी भी या नहीं। 3 साल गुजर गए, अभी BRT नहीं बनी, अभी पता नहीं और कितने साल मुकम्मल करने हैं। हमारे ट्रस्ट से फैसला किया है कि पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटियाँ, NED यूनिवर्सिटी कराची, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, पेशावर यूनिवर्सिटी पेशावर और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हर साल 5-5 बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD करने के लिए मुल्क से बाहर भेजे जाएंगे, जिनके सारे अखराजात हमारा ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। ये दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियाँ हमने सिलेक्ट की हैं जिन पर बच्चे जाएंगे। चेयरमैन बहरिया टाउन का PhD सपोर्ट प्रोग्राम का बड़ा ऐलान। हर साल 25 पाकिस्तानी तलबा को PhD के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। बॉन्ड साइन करने वाले 5 साल मुल्क की खिदमत करेंगे। मलिक रियाज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कराची का एक और एहसास, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का अजीमुश्शान मंसूबा। अपनी तर्ज के मुनफरिद शाहकार की तामीर आखिरी मराहिल में। ग्रैंड जामे मस्जिद में 8 लाख नमाजियों की गुंजाइश। मस्जिद मुस्लिम उम्मह के लिए इत्तेहाद व यकजहती की अलामत होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची समेत अंदरूनी सिंध भी आज से गरज चमक का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी मजीद बारिशें मुतवक्के। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जंगी जुनून में मुब्तला भारत बाज न आया। भारतीय फौज ने LOC पर जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज ने बटल सेक्टर में भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साला शहरी जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारत को मौसर जवाब दिया गया है। तफसीलात जान लेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये बटल सेक्टर पे जो है भारत की तरफ से गुलाइश जाल फायरिंग की है और भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें भारी हथियार और मार्टर गोलों का भी इस्तेमाल किया गया और इश्तिहार अंगेजियों के नतीजे में 22 साला शहरी जो है वो जख्मी हुआ, जिसको फौरी तौर पर इमदाद के लिए करीबी मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो मुंतकिल किया गया और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। मुसलसल भारत की जानब से 2014 से जो है खिलाफवर्जियों का सिलसिला लाइन ऑफ कंट्रोल बाउंड्री के ऊपर जारी है और खुसूसी तौर पर जो लद्दाख में इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पे चाइना के हाथों भारत को कीमत उठाना पड़ी और भारत की जो है बड़ी तादाद भारत की जो है वहाँ पे अफसर समेत की जो है वो फौजी जवान जो है उनके वहाँ पे हलाक हुए। उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत जो है वो मुसलसल जो है बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, कराची के सताए शहरियों की बात करते हैं। PTI रहनुमाओं ने भी कराची में लोड शेडिंग पर आवाज बुलंद कर दी है। PTI रहनुमाओं ने कराची में बिजली के लिए दूसरी कंपनी लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कराची वाले बिजली और सिर्फ सस्ती बिजली मांग रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के मामला दुरुस्त नहीं। कराची वाले इनसे वादा करके गए थे गवर्नर हाउस में कि 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इनके वो 48 घंटे ही नहीं पूरे हो। ये मोनोपोली सिचुएशन कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की खत्म की जाए। शहर के अंदर 2023 से पहले टेंडर करके एक और कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया जाए। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे कि आप अपनी लोड शेडिंग बताइए कब से खत्म होगी, और ये जो लोड शेडिंग होगी वो अनाउंस लोड शेडिंग होगी। आप सबके बिहाफ पे मुतालबा करता हूँ कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक किया जाए, कि ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म किया जाए। 3 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ धरना दिया करेंगे डेली बेसिस पे, जब तक ये रेगुलेटरीज खत्म ना हो जाए, इनका लोड शेडिंग खत्म ना हो जाए। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टूरिज़म के समिट्स में और कभी GB जा रहा होता था, कभी सिंध, कभी पंजाब, कभी KPK, पाकिस्तान कभी नहीं गया। तो इसका मकसद ये था, मैं आप लोगों को
بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ NTCB نے یہ چیزیں مکمل کر دی ہیں. ہم نے ایک 10 سال کا 2020 سے 2030 سے ایک پالیسی بنا دی ہے, اور اس پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کا ایکشن پلان بھی بنا دیا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ پاکستان بنا دیا ہے, جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں انکریڈیبل انڈیا, ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹرولی ایشیا ملیشیا, امیزنگ تھائی لینڈ دیکھتے ہیں, وزٹ دبئی دیکھتے ہیں. پاکستان نے بھی اپنا برانڈ مکمل طور پہ بنا لیا ہے, اور ہم اس کو 18 اپریل کو لانچ بھی کرنے والے تھے, لیکن کیونکہ کرونا آ گیا ہم ایک بہت بڑا لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی, تو ہم نے روک دیا, اور ہم نے ابھی سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کی آخر میں ہم اس کو لانچ کریں گے, اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ لوگ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں, اور پاکستان دنیا بھر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک یونائٹڈ پاکستان نظر آئے اس برانڈ کے نیچے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈائزیشن بھی کر دی, نیشنل منیمل اسٹینڈرڈز موٹیلز اور ہوٹلز کے. یہ بھی آپ دیکھیں گے پالیسی بھی, 5 ایئر ایکشن پلان بھی, اور برانڈ پاکستان آپ جب ہم لانچ کرنے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم اس وقت ایک ساتھ لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ای پورٹل ہے, جو ایک نیشنل ای پورٹل جو ہوگا, جس پہ دنیا بھر سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ وہاں اپنی بکنگز کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو ٹریفک کنٹرول بتائے گا, موسم بتائے گا, پاپولیشن بتائے گا, ریٹنگز دے گا کہ کون سے ہوٹلز اچھے ہیں, کون سے گیسٹ ہاؤسز اچھے ہیں, کون سے اکنامکلی بہتر ہیں, کون سے مہنگے ہیں. ساری آپ کی بکنگ کی انفارمیشن ہر چیز پہ آپ کو ایک نیشنل پورٹل نظر آئے گا جو پوری دنیا سے آپ دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہیں, اور جب یہ پینڈیمک, جب کرونا کم ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس کے اندر ہم نے 1 ارب روپے گورنمنٹ ہم نے دیے مارکیٹنگ کی اور برانڈنگ کے, ٹورزم کے, کہ سٹینڈرڈز ہوں اور دنیا بھر کو یہ سٹینڈرڈز نظر آئیں جیسے باقی ملک نے کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم PM صاحب کی کتنی بڑی ویژن ہے اور ہم کتنے پیچھے تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ سے الحمدللہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہوگا. D8 2022 جو پچھلے سال ملیشیا نے ہوسٹ کیا تھا, الحمدللہ ان سارے 8 مسلمان ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں 2022 پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کرے گا یہ ٹورزم کا. تو 8 ٹرکی ہو گیا, ایران ہو گیا, قطر ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, یہ سارے ملک کے وزیر پاکستان آئیں گے, ٹورزم کے وزیر پاکستان آئیں گے, اور 3 دن کی ایک کانفرنس ہوگی, سمٹ ہوگی, ایکسپلور کیا جائے گا کہ پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں, اسپیشلی ہمارے مسلم ملکوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ PM صاحب نے آتے ساتھ ہی NOCs بھی جو فارنرز کو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے. ای ویزا کے آپ کو فیسیلیٹیشن دی جو دنیا بھر میں لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایڈوائزریز UK کی بھی, امریکہ کے بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ایک وے فورورڈ تھا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس پوری چیز کی ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہی جو ایک کہ ٹورزم, نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ PTDC, یہ کیا کمپیٹیٹر بننا ہے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا, یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا, پالیسی دے گا, ان کی مدد کرے گا اور ان کی اسٹریٹجکلی ان کے ساتھ چلے گا. اگر آپ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کمپیٹیٹو بنتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ اگر ملائیں ہماری جو لاسز پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس جو آئی ہیں, تو 70 کروڑ تو صرف فلیشمن کی 5 سال میں ہماری لاسز تھی. 35 کروڑ تو صرف ہمارے جو موٹیلز تھے, جو لوگ شور کر رہے ہیں کہ اتنے زبردست موٹیلز تھے, جو بھی وہاں جاتا تھا ہمیں پہلے میسج دیتا تھا, اور وہ بھی گالیوں کے کہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زبردست چل رہے ہیں اور ہمارے اتنے اچھے ہیں, اتنے بڑے ہیں, کیوں یہ اتنے رن ڈاؤن ہیں, خراب ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, ڈیلیپٹیٹ ہوئے ہوئے اندر سے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ تو ہمیں لاس ہر سال اس پہ جا رہا تھا, ہر سال حکومت کو اس کے اندر پیسے ڈالنے تھے, اور ہم نے فیصلہ یہ کیا
اور یہ کوئی کووڈ میں یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے. ہم نے 2019 میں ہی ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اس کا میکنزم بنانا ہے کہ آگے پی ڈی ڈی سی کو کیسے چلانا ہے اور یونینز کے ساتھ ہم انگیج کریں, نیگوشیٹ کریں لے آف کے لیے, اور آگے جاتے ہوئے جو ہماری جو موٹیلز ہیں ان کو صوبوں کو دیں, ان کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ دیں کہ وہ 30 سال یا 33 ایئرس کی لیز پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز کریں, اور ایسی ٹیمپلیٹ دیں کہ انٹرنیشنل آپریٹرز اور ہمارے جو اچھے نیشنل انٹرنل جو آپریٹرز ہیں وہ آ کے پی ڈی ڈی سی کو چلائیں. جب آپ یہ 3 سال 5 سال کے ٹھیکے دیتے ہیں تو ایک انویسٹر باتھ روم بھی ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں لگاتا, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موٹلز کو ٹھیک کریں. جب آپ دیں گے لمبی لیز پہ ایک اچھا کریڈیبل ٹینڈر بنائیں گے جس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹینڈر ڈاکیومنٹ پہ بنائے کہ 30 سال کی لیز کیسے ہم نے دینی چاہیے, اور ہم شروعات کر رہے ہیں جی بی اور اے جی کے سے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 46 کچھ پراپرٹیز ہیں, یہ کیسے آپ کو 2 سال کے اندر 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور میں اگر آپ کو مثال دوں, جو آپ ہمیں یہ کچھ 360 جو پی ڈی ڈی سی کے ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرمنیٹ کیا ہے, پی سی بھوربن میں 40 یا 50 کنال پہ پی سی بھوربن بنا ہوا ہے.